खुश आमदीद। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना। आज हम बात करेंगे मलिक रियाज पर। मलिक रियाज पर इस टाइम सख्त वक्त है। उनके कुछ लोग गिरफ़्तार हुए हैं और कुछ लोग गिरफ़्तार होने वाले हैं। आई टेल यू कि कौन से लोग गिरफ़्तार होने वाले हैं और उनके मामलात क्यों ख़राब हैं। और फिर हम बात करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है मोदी को, उसके ऊपर। यानी मोदी ने कल एक तकरीर की, उसमें उसने बड़ी फूफा की। उसने कहा मेरा तो सीज़ फायर का तो मामला ही नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट की कॉल आई मुझे, मैं मसरूफ़ था, फिर मैंने कॉल उठाई तो मैंने कहा हाँ जी बताएं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज़नाटेदार जवाब दिया है उनको, मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगा, बहुत मज़ेदार है। और हम बात करेंगे अलीमा खान और उनके भतीजों पर, इमरान खान के बच्चों पर। उन्होंने पाकिस्तान आना था, फिर उन्होंने कहा वो नहीं आ रहे, अब अलीमा खान कह रही हैं कि वो आ रहे हैं। असल बात क्या है और कैसे वो पाकिस्तान आ सकते हैं, ये मैं आपको आज के शो में बताऊंगा। देखिए, आपको मालूम है कि मलिक रियाज बहुत ज़्यादा इस टाइम मुश्किल का सामना है उनको। उनके मामलात स्टेट के साथ सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ एक सख्त एक्शन किया जा रहा है। ये जहन में रखें कि ये जो इस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी पॉलिसी है, जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, इनके ये एक दफ़ा एक बात को सोच लें तो वो फिर उस पर डट जाते हैं। आई मीन इफ इज़ कन्विंस कि वो सही कर रहे हैं, फिर वो सही उसी राह पर चलते हैं। तो उनके ख्याल में मलिक रियाज इज़ अ कल्प्रिट और वो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ इस टाइम एक्शन ले रहे हैं और ये सारा मामला चल रहा है। वो मैं आपको उसकी डिटेल्स बताता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि वो एक्शन ले रहे हैं तो ऐसा कैसे, वो किस तरह एक्शन ले रहे हैं, वो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। अब जो एक्शन एक्सपेक्टेड है उसमें दो लोगों का नाम आ रहा है कि जिनको जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। उसमें ब्रिगेडियर ताहिर हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंजूर हैं। इससे पहले ब्रिगेडियर ज़फ़र और कर्नल रिटायर्ड खलीक को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपने देखी होगी कर्नल साहब के घर तो रेड हुई, उसका बड़ा वो वीडियो भी आई, वो बड़ा मामला बना। इसके अलावा भी तकरीबन 10 से 12 लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया जा चुका है बैरियर टाउन के दफातर से। और ये जो दफातर में छापे पड़े हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी ट्रांजैक्शन से जिनका ताल्लुक़ है। अब ये ट्रांजैक्शन क्या है, जिस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर डाला जा रहा है वो है मलिक रियाज का दुबई का प्रोजेक्ट। मलिक रियाज दुबई में बैरियर टाउन का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यहाँ से काफ़ी सारा पैसा जो है वो गया दुबई। अब जो इंतज़ामिया है वो इस पर बिल्कुल खुश नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट इस चीज़ पर बिल्कुल खुश नहीं है। एक हायर सिक्योरिटी ऑफिशियल की मुलाकात हुई कंसर्न लोगों से जो इन्वॉल्व थे ये पैसा भेजने में या वो जो ये काम करते हैं आम तौर पर। तो उन्होंने उनको भी ये बताया है कि ये काम हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और ये जो पैसा गया है इसको मनी लॉन्ड्रिंग तस्वर किया जाएगा और इस पर एक्शन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत लिया जाएगा। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ताल्लुक़ मलिक रियाज के साथ रहा है और इस वाले प्रोजेक्ट में जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो वो लोग भी मुश्किल में आएंगे। सो इट्स ए ह्यूज थिंग कि मलिक रियाज इंडिविजुअली, उनकी फैमिली, क्योंकि उनके कज़न हैं मलिक वसीम साहब उर्फ नोनी भाई, उनको भी गिरफ़्तार किया गया पिंडी से। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स एंड ऑफिशियल्स इन सब पर आ रहा है। और ये इसका मतलब ये है कि स्टेट ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि मलिक रियाज नू हुन नहीं छड़ना। तो मलिक रियाज, आपको मालूम है कि उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो दुबई छोड़कर भाग चुके हैं, वो किसी यूरोपियन कंट्री में जा चुके हैं। ऑब्वियसली दुबई में उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती जो कि किसी यूरोपियन कंट्री में उनको मिल सकती है। पाकिस्तान, दुबई और बाकी जो मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, वहाँ से अपने लोगों को वापस ले आता है। पुलिस के कुछ मुलजमान होते हैं जो कत्ल और डकैती की वारदात में मुलव्वस होते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, उनका रेड वारंट इशू करवाया जाता है और फिर उनको पुलिस आकर ले आती है पाकिस्तान। सो इस वजह से मलिक रियाज के लिए वो एक सेफ जगह नहीं है। इस पर और अपडेट्स आ रही हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी विल कीप शेयरिंग दोज विद यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप ने मोदी को एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। मोदी ने पिछले दिन अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर एक लंबा सारा ख़ताब किया और उसमें उसने बहुत सारा झूठ बोला। और एक लाइन जो उसने बोली, उसने कहा कि मुझे कॉल आई वाइस प्रेसिडेंट की यूएस के जेडी वैंस की, लेकिन मैं मसरूफ़ था। मैंने 1 घंटे बाद उनको कॉल बैक की, मैंने कहा हाँ जी बताएं, आपकी 3-4 कॉल्स आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आप पे एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये वो कहते हैं कि ये 9 की रात की बात है, 9 मई की रात की बात है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आप पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो मैंने आगे से कहा
کہ ان کو کہہ دیں کہ ہم اینٹ کا پتھر بوم سے دیں گے یا وٹ ایور انہوں نے اس کی ٹرمنالوجی یوز کی. اس کے اگلے دن یعنی آج ٹرمپ نے ان کو ایک چارج شیٹ کیا. یہ بڑی ایک زبردست بات ہے. انہوں نے کہا یہ ویپنز خریدتے ہیں رشیا سے, چائنا سے, اور ان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ بڑی اسٹرکٹ ہیں ہمارے پروڈکٹس کو لے کر, ہمارے ساتھ ٹریڈ کے کو لے کر. اور اس نے پورا ایک چارٹ شیٹ کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ چونکہ یہ سارا کچھ ہے تو ان پر ہم 25% ٹیرف لگائیں گے ٹریڈ پر, اور یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, اس نے کہا اور ان کو پلس پینلٹیز, ان کو پینلٹیز بھی پڑیں گی فار ابو مینشن, یعنی جو اوپر جو چارج شیٹ کیا ہے جو ان کے جرائم ہیں ان کے لیے ان کو پینلٹی بھی پے کرنی پڑے گی. سو دس از اے ہیوج 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 ڈیولپمنٹ. یعنی اب پہلے تو ٹرمپ چھیڑ رہا تھا نا, پہلے ٹرمپ کہتا تھا میں نے صلح کروائی, میں نے سیز فائر کرایا, یہ وہ, تو مودی اس میں چپ تھا, خاموش تھا, اور پھر انڈینس کہنے لگ پڑے نہیں ہماری تو جی وہ تو پاکستان نے ڈائریکٹ ہم سے منت کی تھی تو ہم نے سیز فائر کر دیا. یو ایس کہاں سے آ گیا؟ جو انڈیا کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ یو ایس کہاں سے آ گیا, یو ایس میں تھا, ہم نے تو پاکستان نے ہم سے ریکویسٹ کی, ہم نے سیز فائر کر لیا. اب اور پھر ٹرمپ نے 5 جہازوں کی بات شروع کی. اس نے کہا جی یہ تو 5 جہاز گرے سارے معاملے میں, لیکن اب ٹرمپ تو کھل کر آ گیا. سو اب یہ جو ہے نا انڈیا کے خلاف جا رہا ہے, اور پاکستان سے اس کی قربت شدید قسم کی بڑھ رہی ہے. مارکو روبیو آئے دن پاکستان میں پرائم منسٹر کو کال کرتا ہے, ہمارا فورن منسٹر وہاں جاتا ہے, اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہماری ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ فائنل ہونے والی ہے. اینڈ پاکستان از ویری ہیپی اباؤٹ دیٹ ٹریڈ ڈیل بائی دا وے. سو اینی وے, سو یہ آپ سوچیں کہ کہاں انڈیا میں مودی جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا تھا اور آج اس کو ایک زبردست قسم کا جواب مل گیا ہے. سو وچ از ویری انکریجنگ فار اس. اچھا جی, موو کرتے ہیں علیمہ خان اور ان کے بھتیجوں پر. انہوں نے ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا کہ میرے بھتیجے یعنی عمران خان کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم وہ پاکستان آ رہے ہیں, پہلے امریکہ جائیں گے, وہاں سے پاکستان آئیں گے, اور وہ تحریک کو لیڈ کریں گے. یہ عمران خان بچاؤ تحریک یا عمران خان کو جیل سے نکلواؤ تحریک کی وہ قیادت کریں گے. پھر وہ بچے گئے امریکہ میں ان کا جو ریسیپشن تھا وہ بس مناسب قسم کا تھا. ادھر ابھی قاسم نے ایک انٹرویو بھی دیا, اس میں بھی میں بات کروں گا. لیکن پھر ایک خبر آئی کہ عمران خان نے اپنے بچوں کو منع کر دیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ میرے بچے پاکستان نہیں آئیں گے. آج علیمہ خان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بچے آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے, وہ بالکل آئیں گے, ان کے وہ پاکستانی شہری ہیں, ان کے پاس نائکوپ ہے, یہ لوگ بچوں سے ڈر گئے, وہ پاکستان آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹرز ہیں یہ ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں جو اندر جاتے ہیں عمران خان سے بات کرنے, اور یہ وہی رپورٹ کرتے ہیں جو ایجنسیاں ان کو اجازت دیتی ہیں. اب جیو کے رپورٹر ہیں شبیر ڈار, جن کے بارے میں عمران خان کو بڑا پیار آتا ہے ان پہ, اور عمران خان نے ایک دفعہ شبیر ڈار کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا اور کچھ رپورٹرز کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا, تو عمران خان نے احتجاج کیا. جب تک شبیر ڈار آیا نہیں تب تک عمران خان نے پریس ٹاک نہیں کی وہاں پر, اور وہ پھر شبیر ڈار آیا اور وہ بات ہوئی. اور آج علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے ایجنسیوں کے بندے ہیں. اور پھر شبیر ڈار نے یہ رپورٹ کیا ہوا ہے کہ عمران خان نے بہت کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ان کے بچے کسی صورت پاکستان نہیں آئیں گے اور کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. تو میں آپ کو یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اگر شبیر ڈار نے یہ بات کی ہے اور عمران خان اگر اپنے الفاظ پہ قائم ہے تو پھر ان کے بچے پاکستان نہیں آئیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان کیسے آ سکتے ہیں اگر آنا ہو, یا یہ اگر عمران خان نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے تو یہ کیوں کہا ہے. دیکھیں یہ جب بھی پاکستان آئیں گے تو یہ ایک ڈیل کے تحت آئیں گے, ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئیں گے. یہ امریکہ گئے تھے وہاں سے ایک ڈیل لینے تاکہ وہ امریکن آفیشیل سے کہیں سے مل سکیں, پریشر ڈال سکیں, اور وہ ریپرزینٹیو جو ہیں امریکنز وہ پاکستان کے ساتھ کو بات کریں یا پریشر ڈالیں یا کہیں کہ جی انہوں نے آنا ہے تو ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ آئیں گے, اپنے باپ کو ملیں گے اور وہ خیریت سے واپس چلے جائیں گے, یا ہلکا پھلکا کوئی ایکٹیویٹی کر لیں گے. لیکن وہ ہو نہیں سکا وہ والا معاملہ, جس کی وجہ سے یہ ان کی ڈیل نہیں بن سکی اور وہ بچے پاکستان نہیں آ رہے. تو اگر ان بچوں نے پاکستان آنا ہے ان دا نیئر فیوچر, ان کو ایک ڈیل کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بات چیت کرنی پڑے گی, اور وہ پھر آئیں گے. آپ نے سنا ہوگا باتیں, شاہین سے بھائی نے کہا وہ جی وہ پشاور ایئرپورٹ اتریں گے, وہ پھر یہ ہوگا وہ ہوگا, سب بکواس. جب آپ بات کرتے ہیں سیکورٹی آفیشل سے اور ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ اگر آ گئے وہاں پر, تو انہوں نے کہا پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ کیا وہ پاکستانی سٹیزن ہے, ڈو دے ہیو دا نائکوب, اگر نہیں ہے تو ان کو ویزا لینا پڑے گا, ایمبیسی جانا پڑے گا. تو ایمبیسی تو ہماری ہے نا,
تو ہم نہ ویزا دیں. اچھا چلے ان کے پاس نائکوپ ہے, وہ پاکستانی شہری ہیں, تو وہ اگر آتے ہیں ایئرپورٹ پہ, تو ایئرپورٹ آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر, تو وہ ان کو اسی جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیں گے جیسے نواز شریف کو بھیجا گیا تھا. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم 2 بچے آ کے تو دھاوا بول دیں گے پاکستان پہ, اور پاکستان کی جو پوری اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل فارغ ہو جائے گا. تو ایسے نہیں ہوتا, آئی مین پریکٹیکلی یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ جب بھی ہوگا یہ ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہوگا, ورنہ یہ والا معاملہ نہیں ہو سکتا. اچھا قاسم نے ایک انٹرویو دیا ہے, سو آئی فیل بیڈ فار ہیم, آئی مین بیکاز وہ اپنے باپ کے لیے کیمپین کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ اس کے باپ کو آزادی مل سکے. تو وہ ایک چینل پر اس نے کچھ بات کی, چینل بھی بڑا ہلکا تھا, اٹس ناٹ لائک وہ CNN پہ بیٹھا ہوا تھا یا کہیں اور کسی بڑے US چینل پہ بیٹھا ہوا تھا. آئی مین ریئلی مجھے تو پتہ بھی نہیں وہ چینل ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی کیبل شیبل کا چینل لگ رہا تھا. تو وہ ہوسٹ نے باتیں ہو رہی تھیں, تو اس نے اس کو کہا کہ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کیوں خلاف ہوئی عمران خان کے؟ تو وہ ایک دم نہ ہل گیا قاسم کہ یہ اس کا میں کیا جواب دوں. تو اس نے کہا کہ یہ تو بس کیا سرائیاں ہی ہیں کہ یہ کیوں ہوا, بٹ میرا خیال ہے کہ شاید پاور کی وجہ سے. تو وہ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار قاسم ٹو نو کہ قاسم بھائی آپ کے والد صاحب نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو DG ISI تھے ان کو ریموو کرنا تھا, چینج ہونا تھا, اور ایک نئے DG ISI نے آنا تھا. تو جو موجودہ DG ISI تھے جنرل فیض, وہ عمران خان ان کو ریموو نہیں کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا, اور وہ پھر جو نئے آنے والے DG ISI تھے ان کو امبیرسمنٹ ہو رہی تھی, اور بھی بڑے معاملات تھے. تو اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ایک آخری جو نا وہ تھا جہاں پر کہ کافی ڈفرینسز آ گئے تھے. اس کے علاوہ بھی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ 2019 میں, یعنی 18 میں آپ کے والد وزیر اعظم بنے تھے, وہ 19 میں ہی ریئلائز کر گئے تھے کہ ہم نے کس نالائق شخص کو وزیر اعظم بنا دیا, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور وہ باتیں کرتے پھر رہے تھے, اپوزیشن سے باتیں کرتے تھے, نون لیگ والوں سے کہ یار تسی تیار رہو. وہ بیچ میں کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے خان صاحب بچ گئے, اور وہ پھر معاملہ آگے بڑھ گیا. تو ایونچولی پھر یہ بگاڑ بڑھتا وہاں تک پہنچ گیا جہاں پر کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے فوج کو پنجاب پولیس بنانے کی کوشش کی, جہاں پر کہ اپنے پسند کے بندے لگائے جا سکیں. اور عمران خان نے ملک میں جو غربت کا حال کیا تھا, اکنامک افیئرز اس کے ہاتھ میں نہیں تھے. ہی واز دا موسٹ انکمپیٹنٹ پرائم منسٹر ویو ہیڈ. اور عمران خان چونکہ فاشسٹ طبیعت کا مالک تھا, تو وہ ہر بندے کو ہی اس نے نہ تن کے رکھا ہوا تھا, وہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے میڈیا ہو. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے عمران خان کو پریس فریڈم پریڈیٹر قرار دیا, یہ اس کو لقب دیا کہ یہ جو آزادی ہے, صحافتی آزادی ہے, اس کا ایک درندہ ہے جو اس کو کھا جاتا ہے یا اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ عالم تھا آپ کے والد کا, جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. اور شکر ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں تھے, کیونکہ 19 میں جب انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تو عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. جب 25 میں انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا, وہ وزیر اعظم ہوتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا. لکلی ہی وازنٹ دا پرائم منسٹر, اور ہم نے یہ جنگ جیت لی. تو قاسم کو میری تو ایڈوائز یہ ہوگی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ کسی طریقے سے وہ ملنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان آئیں, اس کا ارینجمنٹ کریں, والد سے ملیں, ایز اے والد ان کے ساتھ معاملات کریں. بٹ یہ جو پولیٹکس ہے پاکستان کی, اس میں نہ پڑیں. عمران خان کا جو پاسٹ ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے, ایز اے پرائم منسٹر بھی اچھا نہیں ہے. تو وہ ڈونٹ ڈریگ یور سیلف ان ٹو دیٹ. جو آپ ایز اے بیٹا اپنے معاملات کرنے وہ آپ ضرور کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شیور دیٹ یو سبسکرائب. ہمارا نیا چینل ہے تو اس کو سبسکرائب کریں, اور اپنے جو دوست یار ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی فیوچر میں ویڈیوز آئیں آپ کو اس کا بر وقت معلوم پڑ سکے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.